تو یہ تو کہتے ہیں جی بزرگ اس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو. سائنس بھی مانتی ہے. یعنی آئنسٹائن 70 برس پہلے دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان یہودی تھا. اس نے اس وقت کہا تھا 70 برس پہلے کہ میں نے ریڈیائی دوربین, ریڈیو بائنوکولر سے, ایک ریڈیائی دوربین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر ایک کہکشاں دیکھ لی ہے. 2 کروڑ نوری سال. ایک سیکنڈ نوری پتہ کتنا ہوتا ہے؟ 1,86,284 میل. یہ ایک سیکنڈ ہے. خربوں سال کے فاصلے پر میں نے ایک کہکشاں دیکھ لی ہے. یہ 70 سال پہلے سب سے بڑا سائنسدان, مگر اسی کا بیان ہے کہ جہاں تک کائنات کی سرحدوں کا تعلق ہے مجھے 10 لاکھ سال عمر مل جائے میں معلوم نہیں کر سکتا. یہ سائنسدان کہہ رہا ہے. میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی. یہ 70 سال پہلے بڑے سائنسدان کی بات, وہ 1000 سال پہلے غوث پاک. میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. روحانیت کو پہچانے, تصوف کو پہچانے. یہ اس طرح کی اشتہاری اور دوسری باتوں میں نہ آئے. بس دیکھتے ہی رہ گئے. ٹھیک ہے, اسی ویسے اینج ہی دیکھنے ہیں. ساڈے بھی جڑا لیپ ٹاپ اور ٹیب وچ نا دنیا اینج سامنے آندی ہے. تواڈے بزرگ صرف دنیا دیکھتے سن, اسی پوری کائنات دیکھنے ہیں. اینج کر کے چھوٹی وڈی بھی کر لینے ہیں. اور اتنے بڑے بزرگ نے جنہوں نے سانو یہ بنا کے دیتے ہیں, لیکن وہ ہے کافر سن, گورے. انہوں نے سانو یہ چیزاں بنا کے دیتی ہیں. 3D ویو بھی ویکھ لینے ہیں. جا تواڈے بزرگوں تو پتہ ہی نہیں سی لگتا, جھاڑ پہ جائے تو نماز مغرب دی پڑھ لیندے سن. ہمارا تو بچہ بھی نہیں پڑھتا, وہ دیکھتا ہے ٹائم ٹیبل. دیکھ لیں صحیح بخاری میں موجود ہے, صحیح بخاری کے اندر, کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں ایک دفعہ بادل آ گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے روزہ افطار کر لیا, بعد میں سورج نکل آیا. تو پھر وہ تابعی کہتا ہے پھر روزے کی قضا کی. انہوں نے کہا اس کے سوا تو چارہ ہی کوئی نہیں تھا. آج بادل نکل آئے, بادل آ جائیں کالے تو جو مرضی ہو جائے, ہم تو گھڑی اور ٹائم ٹیبل کے بغیر روزے ہی نہیں کھولیں گے. تو ان کو کیوں نہیں پتا چلا کہ سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ہمیں تو پتا چل جاتا ہے. تو یہ مان لیں کہ آج کے بزرگ جو ہیں وہ مرتبے میں آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں. جن کو آپ نے چیزیں مرتبے کلیم کیے ہوئے تھے, یہ مرتبے نہیں, یہ ٹیکنالوجی ہے, اس کی برکت ہے, اللہ کا شکر ہے. وہ بیچارے اتنی مشکل سے اٹھتے تھے, ہم لوگ الارم لگا کے اٹھتے ہیں. 2 بجے بھی سو جائیں الارم لگا کے, ہمیں یقین ہوتا ہے کہ 4 بجے یا 5 بجے ہم اٹھ ہی جائیں گے الارم کی آواز سے. اور ادھر صحیح مسلم میں دیکھ لیں, حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی, وہ بھی سو گئے, نبی الاسلام بھی, صحابہ بھی سو گئے, نمازی وقت ہی گزر گیا. سورج نکلنے کے بعد پھر نماز ادا کی. اور یہ آپ کو کہیں گے جی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی. کتنا عرصہ؟ مادرزاد. اور ہم فرض نہیں پڑھتے, سنتیں بہت سے لوگ نہیں پڑھتے, واجب کتنے نہیں پڑھتے. وہ روزانہ کتنی عبادت کر رہے ہیں. عشاء کے لیے وضو کیا, ساری رات عبادت میں گزاری, صبح فجر ہو گئی. 40 سال. فرماتے ہیں 15 سال میں نے اس طرح گزارے, عشاء کی نماز کے بعد اپنے حجرے میں جاتا, کھونٹی ایک گاڑی ہوئی تھی دیوار میں, کچھ بھی سمجھ لیں, ہک لگایا ہوا, اس کو پکڑ لیتا اور ایک ٹانگ اٹھا لیتا, بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتا, اور اٹھائی ہوئی ٹانگ زمین پر اس وقت رکھتا تھا جب پورا قرآن ختم کر لیتا تھا. خام خواہ کی باتیں, یہ سب کی سب چیزیں غلو ہیں. اسی کو افراط و تفرید کہا گیا. قرآن میں ہے لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلو نہیں کرنا. پیغمبروں کے بارے میں اگلی امتوں نے بھی غلو کیا, اس امت نے بھی کیا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے, قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس کی پیروی کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی یہود و نصارہ کی ہر خرابی اس امت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں آئے گی. آپ کسی خرابی کا ذکر کریں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس فارم میں اس امت کے اندر موجود ہے, سوائے ایک چیز کے کہ انہوں نے رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا, اللہ قرار نہیں دیا. ویسے کوشش کی ہے نور من نور اللہ کہہ کر اس کا غلط مفہوم بیان کرنے کی,
لیکن اوریاں اس طریقے سے کوئی شرک نہیں کیا. اور یہ بھی اس امت کی اللہ تعالیٰ نے چونکہ ختم نبوت ہے، اب کوئی پیغمبر نہیں آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم شرک جلی سے اس امت کو محفوظ رکھا. لیکن باقی آپ جس لیول پہ بھی دیکھیں، جو کچھ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے بارے میں کلیم کیا نا، ادھر پیغمبر کے بارے میں تو چھوڑ دیں، انہوں نے تو اپنے بابوں کے بارے میں وہ چیزیں کلیم کی ہیں. آپ یہ جتنے بھی واقعات دیکھیں تو کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھڑ دو، عبد القادر وچ پہ گیا. عبد القادر نے کیا کہ یا اللہ ہے میرا بندہ ہے. تو یہ عبد القادر اور اللہ کی جو گفتگو ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی بات اگر غلام احمد قادیانی کی طرف منسوب کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دجال ہے. اللہ اور بندے کی گفتگو جب ہو رہی ہے اور وہ بندہ پیغمبر بھی نہیں ہے تو کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پیغمبر کے دور کا آدمی بھی نہیں ہے، کیا آپ کہیں گے بیچ میں پیغمبر انوالو ہے؟ تو پھر آپ امت کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور اس بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا جب آپ ان سے پوچھیں. تذکرۃ الاولیاء جو تصوف میں ایک ٹیکسٹ بک ہے، بزرگان دین تصوف، دین اسلام نہیں، ان کے بزرگوں کی، اس میں آپ پڑھیں تو سارے بزرگوں کے بارے میں آپ کو بالکل ملے گا وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. رابعہ بصریہ کا آپ کھولیں گے چیپٹر، رابعہ اللہ سے کچھ کہتی ہیں، اللہ پھر رابعہ سے کچھ کہتا ہے. ان سے پوچھیں یہ کس موڈ میں گفتگو ہو رہی ہے؟ خواب بھی نہیں، بیداری میں بیٹھے میں. وہ کہتے ہیں نہیں درمیانی کو حالت ہوتی ہے، کشف ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. یار یہ صحابہ کرام کو تو مطلب کچھ پتہ نہیں چلا. یہ ساری کہانیاں آپ نے بعد کے بزرگوں کے بارے میں کلیم کی ہیں. وہ تو بےچارے جنگوں کی مصیبت ہی اٹھاتے رہے، نہ ان سے نگاہ ماری گئی. آپ دیکھ لیں جب قادسیہ ہوئی ہے تو حضرت عمر مدینے کے باہر جا کے انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا کہ جب باہر سے کوئی خبر لے کے آئے تو مجھے پہلے پتہ چلے کہ ادھر کیا بنا ہے قادسیہ میں. ظاہر ہے اتنی بڑی جنگ تھی، وہ حضرت عمر ٹینشن میں تھے کہ اگر جنگ ہاری ہے تو میں پھر پیچھے سے کوئی اور پھر فوجی روانہ کروں یا ہم ریٹریٹ کریں اور کوئی اس کے لیے کوئی حکمت عملی تلاش کریں. تو یہ تو کہتے ہیں جی بزرگ اس طرح دیکھ رہے ہیں دنیا کو. یہ سائنسدان کہہ رہا ہے، میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی. یہ 70 سال پہلے بڑے سائنسدان کی بات، وہ 1000 سال پہلے غوث پاک. میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. بس دیکھتے ہی رہ گئے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اور بابے تو شے ہی کوئی شے نہیں. یقین کرو یہ اتنی بار بولا کہ اب مجھے تھوڑا تھوڑا بابوں پہ ترس آنا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، اسے دھو دے، معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ.